جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستور پر چلتے ہیں اور اس دستور کو انسانیت کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ میت مصطفیٰ میں رسول پاک ان کے ساتھ ہیں اور وہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ اچھا، اب جو ساتھ ہیں ان میں کون سی صفات ہوتی ہیں؟ پہلے تو اس میں ہمیں صحابہ کرام ہی نظر آئیں گے نا۔ فرمایا ان کی پہلی صفت یہ ہے اشداء علی الکفار، کافروں پر وہ بڑے سخت ہیں۔ کن پر؟ ہاں، بڑے سخت ہیں کافروں پر، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب ان کو حکومت ملے تو انہوں نے کافر اپنے مشیر رکھے ہوئے ہوں، ہاں، ایسا نہیں ہے، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ ان کا کفار کے مسئلے میں رویہ نرم نہیں ہے۔ تو جس میں یہ صفت پائی جاتی ہو نا پہلی، اس کے لیے میت مصطفیٰ کی ایک شرط پوری ہو جاتی ہے۔ کافروں پر سخت ہیں، جو ہی کوئی کافر کا آمنا سامنا ان سے ہوتا ہے نرمی نہیں کرتے، نرمی نہیں کرتے۔ اچھا، اب اس صفت میں گن لیں کہ سب سے زیادہ سختی کفار پر کس نے کی؟ میرے علی نے۔ جتنے کافر حضرت علی نے قتل کیے، بتائیے کسی نے قتل کیے ہوں؟ اب اشداء علی الکفار میں جو سب سے بلند مرتبہ آپ کو نظر آئے گا، میرا علی نظر آئے گا۔ کس نے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں، کسی نے اتنی سختی کی ہے کافروں پر؟ کسی نے اتنے کافر مارے ہیں جتنے میرے علی پاک نے مارے؟ اشداء علی الکفار، جب اس آیت کو پڑھتا ہوں تو یہ آیت میرے علی کے ماتھے کا جھومر نظر آتی، میرے محبوب کے۔ یا رسول اللہ، سلامت نبی، ایسا ہے کہ نہیں بھائی؟ میرے پر نہ رہیں، آپ کہتے یہ تو ہے یہ داندہ، اس نے تو بات کرنی ہے، جائیے جس سے مرضی پوچھیں، لاؤ کوئی اسلام کی تاریخ میں دوسرا ایسا مسلمان جس نے علی سے زیادہ کافر مارے ہوں، نہیں، تاریخ خاموش ہو جائے گی اور ایک ہی بندے کا نام بتائے گی۔ سب سے زیادہ کافروں پر سختی جس نے کی وہ علی ہے۔ وہ کون ہے بھائی؟ یہی تو وجہ تھی، جس بھی جنگ میں آمنا سامنا ہوا سب سے زیادہ جس کی تلوار چلی وہ میرے علی کی تھی، کفار پر۔ کن پر؟ تو پھر اشداء علی الکفار، باقی صحابہ بھی اس میں شامل ہیں، لیکن علی ان کا سردار نظر آتا ہے۔ رحماء بینہم، میں نے پہلے عرض کر دیا، جب آپ ماہو کی تفسیر پہ جائیں گے، یہ رحماء بینہم، وہ جی آپس میں ایسے تھے، آپ کو کیا مسئلہ ہے بھئی؟ جن کو آپ لا کے آپس میں ملاتے ہو ان کا یہاں ذکر ہی نہیں ہے۔ یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ کا ذکر ہے جن کو معیت مصطفیٰ حاصل تھی۔ یہ جن کو یہ لے کے آتے ہیں نا یہاں آ کے رحماء بینہم، وہ تو آپس میں شیر و شکر تھے جی، بڑیاں سہیلیاں سی، ان کا تو بڑا محبت تھی بھئی، احباب کرامی نہیں۔ رحماء بینہم باقی آپ کو صحابہ کرام کی زندگیوں میں نظر آئے گا، لیکن جب خلافت راشدہ ختم ہو گئی پھر رحماء بینہم نہیں نظر آئے گا آپ کو۔ جب بنو امیہ کا پہلا بندہ بادشاہ بنا تو پھر آپس میں ہی مسلمانوں کے سار اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہ آیت پھر کہے گی یہ رحماء بینہم نہیں ہے کہ جہاں حضرت عمار جیسے بزرگ صحابی کو بے دردی سے قتل کر دیا جائے، یہ رحماء بینہم ہے۔ حضرت حجر بن ندی جیسے بزرگ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہو، حضرت علی علیہ السلام کے چاہنے والے محبت والے لوگوں کو تہ تیغ کیا جا رہا ہو، یہ رحماء بینہم نہیں ہے۔ رحماء بینہم کی تفسیر دیکھنی ہو تو آپ کو حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر مولا حسن تک تو ملے گی، یہ بات سمجھ آئیے؟ تو جن میں ملے گی نا تو وہ تو ٹھیک ہے، ان کو تو رحماء بینہم میں کہیں، لیکن اپنے نفس کی خواہش پر ان لوگوں کو اس آیت میں شمار نہیں کیا جا سکتا جن کا اس آیت کے معنی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اس لیے احباب گرامی رحماء بینہم، آگے فرمایا تراہم رکعن سجدن، آپ ان کو دیکھیں گے کبھی رکوع میں کبھی سجدوں میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی عبادت کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، ان کی عبادت کا کوئی مقصد، صرف ایک مقصد کے لیے وہ عبادت کریں گے، اللہ راضی ہو جائے۔ کون راضی ہو جائے؟ ہاں، ثواب بتائیں گے کہ اتنا ثواب ہوتا ہے، جنت کی دعا بھی کریں گے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، لیکن ان کی عبادت کا مقصد خدا کی رضا ہوگا، اپنے کسی فائدے کے لیے وہ عبادت نہیں کرتے ہوں گے۔ اور ان میں سے کوئی ایسا بھی نہیں ہوگا جن کی یہاں اس آیت میں بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے جمعے کو بدھ پہ لے جائیں، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ یہ جمعہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی کام پڑ جائے تو ہم کہیں چل 2 دن پہلے جمعہ پڑھ لیں گے،
ऐसा कोई उनमें बात नहीं पाई जाती होगी, क्योंकि यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, उनकी इबादत अपने लिए नहीं, अपने मुनाफे के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए नहीं, उनकी इबादत खुदा की रजा के लिए होगी। ये इसलिए फरमाया यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। इसके दो माना है, उनके चेहरे पे, सीमाहुम फी जिबाहिहिम नहीं कहा, इनके माथों पे, फरमाया सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद, उनके चेहरों पे इबादत का नूर नजर आ रहा हो, उनके चेहरों पर, उनके दिल में जो इबादत का नूर उतर चुका है, वो उनके चेहरे से उसकी किरणें फूट फूट के लोगों को बता रही होंगी इसकी इबादत अल्लाह ने कबूल की हुई है। भले वो काला स्याह क्यों ना हो, भी बात समझ आई है, भले वो हबश कबीले का ही क्यों ना हो, भी बात समझ आ रही है, लेकिन उसका चेहरा बताएगा इसकी इबादत अल्लाह के लिए है। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। तो वैसे हजरत अली बिन इमाम हुसैन यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन, चूंकि वो सजदा बहुत लंबा करते थे, उनके बहरहाल इधर माथा अकदस पर ऐसा निशान मौजूद था, वो निशान भी नूर वाला था, उससे भी नूर की किरणें फूटती थी, अगर था भी तो उससे नूर की किरणें फूटती थी, क्योंकि वो मेरे पाक इमाम के माथे का निशान था। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। तो फरमाया ज़ालिका मसलहुम फित तौरात। मैं जरा, वक्त बड़ा मुख्तसर सा होता है। फित तौरात वल इंजील, ये जो मेरे महबूब के सहाबा हैं जिनकी यहां बात हुई है, ये इनकी सिर्फ यहां ही बात नहीं हुई, अल्लाह फरमाता इनकी ये शोहरत पहली आसमानी किताबों में भी ऐसे ही थी, इंजील में भी इनकी अजमतों के डंके ऐसे ही थे, इंजील में भी मेरे महबूब के सहाबा की अजमत के डंके थे, तौरात में भी थे, ज़बूर में भी थे, ये जो सहाबा कराम हैं उनके। अच्छा, फरमाया मसलहुम फित तौरात वल इंजील कज़रइन अखरज शतअहु फआज़रहु फस्तगलज़ फस्तवा अला सूक़िही युअजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। कज़रइन अखरज शतअहु, यहां रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कज़रइन, जैसे एक खेती हो ना, क्या मिसाल दी अल्लाह ने। अखरज शतअहु, उसने एक सुई निकाली है, कणक बीजी दी है ना, कोंपल जी निकल दी पहले बरीक जी, अल्लाह भी उसकी मिसाल दे। कज़रइन अखरज शतअहु, उसने ना अपनी बरीक सी कोंपल सुई टाइप ऊपर निकाली हो, फ़आज़रहु, फिर उसको तकवीयत अता कर दी गई हो, वो जो कोंपल निकलती है फिर उसको मजबूत कर दिया गया, फ़आज़रहु, उस खेती को मजबूती अता की गई उस कोंपल को। तो अहबाब गिरामी, ये मेरे नबी के सहाबा की मिसाल है। इस्लाम की इब्तदाई हालत बयान की जा रही। इस्लाम शुरू में ऐसे है जैसे किसी ने खेत बीज दिया हो और उसमें से कोंपलें निकली, जिम्मेदार उसको देखता है, हाँ भाई मेरी कणक उग पई है, सुई सुआ काट लिया उन्हें बाहर, बारीक सा सुई टाइप वो निकलता है, अखरज शतअहु, अल्लाह फरमाता है वो निकला, फ़आज़रहु, फिर उस खेती ने ना उसको मजबूती दी है, उस खेत ने उसको क्या दी है। अच्छा, अब आप तारीख इस्लाम पे नजर डालें, सबसे ज्यादा इस्लाम के इब्तदाई दौर में इन कोंपलों को जिसने तकवीयत बख्शी है ना, वो जनाबे सैयदना अबू तालिब है, इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं। कोई बड़े से बड़ा मुनकर भी इसकी इनकार नहीं कर सकता कि फ़आज़रहु, इसको तकवीयत बख्शी, कोंपलें थी उसको खाद डाली, उसको बाढ़ किए रखा, इसमें दुश्मन की बकरियां ना कहीं आ जाए, इसको संभाला, उस खेती को परवान चढ़ाया, जिसने सबसे ज्यादा तकवीयत बख्शी वो अली का बाबा है। खेत से मुराद रसूल पाक और उनके साथी हैं, भी बात समझ आई है, उसके क्या है, साथी हैं। फ़आज़रहु, उसको तकवीयत बख्शी, उसको महफूज रखा, उसको परवान चढ़ाया। ये कौन था जो पहरे देता था, ये कौन था जो मेरे मुस्तफा के सहाबा इस खेत की एक एक कोंपल का मुहाफिज था, एक एक कोंपल का मुहाफिज था। अगर किसी काफिर ने मेरे मुस्तफा के किसी सहाबी पर अटैक किया, आंख निकाल दी, फरमाया खबरदार अबू तालिब बदला ले, इजाजत नहीं है, ये अल्लाह के खेत की कोंपलें हैं। मेरे मुस्तफा के सहाबा इस्लाम के उस अल्लाह ने जो खेत उगाया है उसकी कोंपलें हैं, अली का बाबा इनकी हिफाजत पे मामूर है। फ़आज़रहु, इसको तकवीयत बख्शी, फ़आज़रहु कहा तो फस्तवा अला सूक़िही, फिर फरमाया वो कोंपलें अपने पांव पे खड़ी हो गई, फिर सहाबाए किराम मजबूती पकड़ गए। फिर वो दौर आया कि इनसे कोई टक्कर नहीं ले सकता था, इस्लाम अपने पूरे जलाल और पूरे आबोताब पर खड़ा हुआ। तो इसको तकवीयत बख्शने वाला, इसकी हिफाजत करने वाला, इसको संभाला देने वाला, इसकी खाद खुराक करने वाला अली का बाबा अबू तालिब है। फ़आज़रहु फस्तगलज़ा, मोटी हो गई,
موٹی ہو گئی، فاستغلظا، وہ کمپل موٹی ہو گئی، فاستوى، کھڑی ہو گئی، علی سوقہ، اپنے پاؤں پہ، اپنے تنے پہ کھڑی ہو گئی، فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع. فرمایا وہ جو کسان ہے نا، یعنی میرا مصطفیٰ، وہ جب اس فصل کو لہلہاتا دیکھتا یعجب، خوش ہوتا ہے، ہائے ہائے ہائے، جب وہ دیکھتا ہے بہاریں، میرے اصحاب عبادت کر رہے ہیں، میرے اصحاب جہاد کے لیے جا رہے ہیں، میرے اصحاب جو ہے وہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، میرے اصحاب مال غنیمت لا رہے ہیں، میرے اصحاب دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، میرے اصحاب نے مسجد کو منور کیا ہوا ہے، یعجب الزراع، تو کاشت کرنے والا خوش ہوتا. یہ اللہ نے کہا کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. لیغیظ بہم الکفار، یہ جو کمپلیں کافر ان سے جلتا ہے. کافر ان سے کیا ہوتا ہے؟ کیوں؟ یہ نہ ہوتے تو اسلام کبھی طاقت نہ پکڑتا. بھئی توجہ ہے، کافر ان کمپلوں سے جلتا ہے، کافر ان کمپلوں سے جلتا ہے کہ یہی ہیں وہ جن کی وجہ سے آج اسلام کا یہ کھیت ہرا بھرا ہے. اسلام کا کھیت کیا ہے؟ ہرا بھرا. یہی وہ پہلا بیج ہے جو محمد نے اگایا تھا. کافر ان سے جلتا ہے. کیوں جلتا ہے؟ آپ کو شاید یہ ترجمہ پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہی وہ کمپلیں ہیں جنہوں نے اسلام کو طاقت دی ہے. تو احباب گرامی بات پھر وہیں آ گئی، وہ کون ہے جس نے سب سے زیادہ طاقت دی ہے؟ اب یہ تفسیر روح المعانی میں علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے. تفسیر روح المعانی میں انہوں نے فرمایا کہ جب ذرا سے مراد نبی پاک ہیں تو پھر حضرت علی علیہ السلام کا ان کمپلوں کو قوت دینے میں دیگر اصحاب کی نسبت زیادہ کردار ہے. اور جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی، کسی مرہب نے للکارا، تو پھر اس اسلام کے باغ کی حفاظت کے لیے علی باہر آئے. جب عمر بن عبد بدھ جیسا خطرہ اس فصل کو تباہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، اس نے کہا محمد تیرے پاس بڑے بڑے جڑیں ہیں، باہر نکال. تو کون تھا جس نے اس وقت اس باغ کی حفاظت کی؟ میرا علی تھا. اس لیے جس نے زیادہ حفاظت کی، کافر اس سے زیادہ جلتا ہے. کافر اس سے زیادہ جلتا ہے. کافر مسلمان نہیں، کوئی مسلمان علی سے نہیں جلتا. یہ بھی ذہن میں رکھیے. حضرت ابوبکر صدیق نے بڑی خدمت کی، جناب فاروق اعظم نے بڑی خدمت کی، جناب عثمان غنی نے بڑی خدمت کی، اور میرے محبوب کے صحابہ نے بڑی خدمت کی. کافر ان سے بھی جلتا ہے. ان سے جلنے والا مومن نہیں ہوتا، کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے. کس کا فیصلہ ہے؟ میرے نبی پاک کے صحابہ کرام جن کا اس آیت میں ذکر ہے، وہ میں نے شروع میں عرض کر دیا. کافر ان سے جلتا ہے. کافر ان سے، بھئی جس نے نہ نبی پاک کے ساتھ کبھی وہ نکلا ہو، نہ کبھی نبی پاک کی معیت میں کسی کافر کو قتل کرنے کا شرف حاصل کیا ہو، ان کو اس آیت میں گھسیڑنے سے آیت تمہاری نہیں بن جائے گی. یہ کلام ہے اللہ کا، یہ حق بیان کرے گا. یہ کہے گا کہ معیت اور صحبت میں نقب زنی نہ کر، معیت اور صحبت میں نقب زنی نہ کر. تو فرمایا لیغیظ بہم الکفار، کافر ان سے جلتا ہے. انہوں نے خدمت کی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے ابتدائی دور میں وہ خدمت کی، جناب عمر فاروق نے، جناب عثمان غنی نے بڑی خدمت کی. لیکن جب کوئی بڑا خطرہ آتا تھا، جہاں پر ہمارے یہ بزرگ صحابہ بھی اس خطرے کے لیے میرے مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہوتے تھے. بھئی مصیبت میں نگاہ میرے مصطفیٰ کی طرف ہی ہوتی ہے نا. کس کی طرف دیکھتے تھے؟ میرے مصطفیٰ کی طرف. تو پھر اس خطرے سے حفاظت کے لیے میرا نبی جس کو نکالتا تھا وہ علی تھا. تو اس اسلام کے باغ کی، اس اسلام کے کھیت کی حفاظت اللہ نے زیادہ جس سے کروائی، وہ چونکہ علی ہے، اس لیے کافر جلتے بھی زیادہ علی سے ہیں. بات سمجھ آگئی؟ اور آگے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات مغفرۃ واجرا عظیما، کہ جو تم میں سے با ایمان ہیں اور نیک کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہم نے مغفرت کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور ان کے لیے ہم نے جنت کا وعدہ کیا، اجر عظیم کا وعدہ کیا ہوا ہے. اجر عظیم کتنا بڑا کوئی پتہ نہیں، چونکہ وہ خود عظیم ہے تو اس کی طرف سے لفظ عظیم کو وہی جانے اور مخلوق تو جان نہیں سکتے. پر میں جب یہ اجر ملے گا تو پتہ چلے گا یہ کتنا عظیم اجر ہے، تو قیامت والے دن ہی پتہ چلے گا. اس لیے احباب گرامی مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ میں نے رسول پاک کی بات کو فالو کی. رسول پاک نے فرمایا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور قرآن سمجھانے کے لیے علی اور اولاد علی چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں قرآن ان سے سمجھتا ہوں، اور یہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہے. ان کے علاوہ کوئی یہ ایسے سمجھا بھی نہیں سکتا جو وہ سمجھا جاتے ہیں. یہ قرآن ان کے دروازے پہ آئے بغیر کبھی پردہ اٹھاتا بھی نہیں ہے.
یہ ذہن میں رکھ لیں بھئی یہ آیت آپ نے پڑھی تو کئی مرتبہ ہوگی، لیکن کیا لطف ہے اس آیت میں. آپ قرآن کے جس لفظ سے بھی یوں رخ اٹھا کے دیکھیں گے میرے نبی کا گھرانہ آپ کو نمایاں نظر آئے گا. صحابہ کرام میں دیکھ لیں اور سرکار کے خانوادے میں دیکھ لیں، جہاں بھی دیکھیں گے عظمت ان کی نظر آئے گی.